ذرا خطے کی بدلتی صورتحال کی بات کر لیں. بھارت کا افغانستان کی بدلتی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا خواب جناب ہو گیا ہے چکنا چور, اور افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی نے بھارت کو قندھار سے اپنا سفارتی عملہ ہی نکالنے پر مجبور کر دیا ہے. کابل اور قندھار ایئرپورٹ پر بھارتی فضائیہ کے C-17 کارگو ون طیارے, تصاویر ان کے سامنے آئی ہیں. ذرائع کے مطابق بھارتی عملے اور مبینہ را ایجنٹوں کو نکالنے کے لیے آئے طیاروں میں افغان فوج کے لیے بڑی مقدار میں بھاری اسلحہ گولہ بارود بھی لایا گیا تھا. ساتھ میں طالبان نے اسے بھارت کا دوغلا پن قرار دیا ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید درست کہتے ہیں کہ بھارت کے پاس افغانستان سے بھاگنے کے سوا اب ایکچولی کوئی راستہ ہے نہیں. ہندوستان کو افغانستان میں جگ ہسائی ہوئی ہے. آج ہندوستان کے لیے افغانستان سے بھاگنے یا نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ہندوستان جس نے 40 سال تک پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو وہاں منظم کیا. اچھا, اس بات کا پریسیڈنٹ بھی ہے, لیکن اس ہزیمت کا غصہ بھارت اب کہیں بھی اتارنے کی کوشش کر سکتا ہے, بیکاز اٹ ہیز ہیپنڈ ان دی پاسٹ ایز ویل, اور پاکستان کو اس کا بھرپور اندازہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ارادے بھی یہی تھے نا, وہاں افغانستان میں اتنی بھاری انویسٹمنٹ, اتنا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ اور سارا کچھ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک اور طرف سے پاکستان کا گھیرا تنگ کیا جائے گا. بالکل, اور جب when that doesn't work out تو پھر there are other ways as well. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے وہاں سے, تو کیا کیا کر سکتے ہیں. پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے. انڈیا نے تو ہمیشہ افغانستان کو, جب انڈیا کی جو انویسٹمنٹ تھی افغانستان میں, اس کے اندر آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کافی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اس سائٹ پہ کہ وٹ ایور از ڈیولپنگ, اور انہوں نے بھی اپنے پالیز بھی ذرا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بڑھانے شروع کر دیے ہیں. اگر انہوں نے یہ انویسٹمنٹس افغانستان میں نیک نیتی کے ساتھ کی ہوتی ہیں تو آج ان کو فرسٹریٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیونکہ اس کا سارا رخ اس طرف تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قدم جما کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے, سو آج وہ تمام انویسٹمنٹ ان کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امریکی افواج کے افغانستان میں خارج جنگی کا ماحول بن چکا ہے. انخلا کی وجہ سے امریکی افواج کے خطے کی بدلتی صورتحال سے پاکستان بھی غافل نہیں ہے. سول اور سیاسی قیادت اس معاملے میں پوری طرح چوکنا ہے. اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں. ماہر دفاعی امور سابق سیکرٹری داخلہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لودھی صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا. لودھی صاحب, بھارت کا ایک بڑا خواب تھا, ابھی بات بھی کر رہے تھے جنرل صاحب, اور ظاہر بڑی کوشش اور سازش تھی کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں وہ یہاں اپنا سکہ جمائے اور پاکستان کو ہر طرف سے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرے. لیکن اب تو لگتا یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑ رہا ہے. تو افغانستان میں بھارت نے کیا آپ بدلتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کیسی صورتحال نے پلٹا کھایا کہ الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو رن اوے؟ جی, تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, میرا دنیا کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے بھارت حملہ آور تھا پاکستان کے اوپر, اور یہ 20 حملے ہوئے ہیں وہاں سے. آپ کو پتہ, چاہے وہ BLA کی پشت پناہی ہو یا تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی ہو. لیکن اب یہ جو واقعہ پیش آیا, جو قندھار ایئرپورٹ کے اوپر جب یہ جہاز انہوں نے بھیجے اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے, تو وہ تصویریں آ گئیں سامنے, ویڈیو آ گئی جس میں وہ وہاں سے ہتھیار اتار رہے تھے اور افغان حکومت کے حوالے یا افغان گورنمنٹ فورسز کے حوالے کر رہے تھے. تو اب تو میرا خیال ہے کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا ہوگا نہ افغان طالبان کے دل میں کہ یہ لوگ کون سی گیم کھیل رہے ہیں. پاکستان کو بھی سارا بہت اچھی طرح پتہ چل گیا. تو اب میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے لیے بھی, پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے, ملٹری لیڈرشپ کے لیے, ہمارے اپنے عوام کے لیے, دنیا کے لیے, افغان طالبان کے لیے, افغانستان کے لوگوں کے لیے ایک چشم کشا جو ہے نا چیزیں پیش آ گئی ہیں. اب میرا خیال ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے. آسان ہو جائے گا ہمارے لیڈرز کے لیے بھی اپنی پالیسی بنانا, آسان ہو جائے گا
جو بھی حکومت آتی ہے افغانستان میں ان کے لیے اپنی پالیسی بنانا ہندوستان یعنی کی. آپ کا کہنا ہے کہ تھنگز لک ان فیور فار پاکستان. یہ بتائیے گا کہ اب بھارت جس طرح افغانستان سے فارغ ہو رہا ہے یہ بڑی رسوائی والا طریقہ ہی ہے اوبویسلی, لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں بھارت کا چیپٹر جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے, یا پھر بھارت مزید کچھ یہاں ایڈونچرس چیز ٹرائی نہیں کرے گا؟ کیا آپ یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں؟ نیتیں جب کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد تعلقات استوار ہو بھی جائیں تو کم از کم آسانی ہوتی ہے ملکوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بھی یہ کوئی کوشش نہیں ہے کہ جی چیپٹر بند ہو جائے ہندوستان کا اور کابل کا. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہ ہو افغانستان کی, اور بھارت کو کسی قسم کی فیسیلیٹیشن ایسی نہ ہو جس میں وہ کچھ ہزیمت پہنچا سکے پاکستان کو. ادروائز اگر وہ ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, اور ہم نے تو یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں اور یہ جو کشمیری ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم بند کریں تو عین ممکن ہے ہم ان کا یہ واگا کا راستہ بھی کھول دیں. اور اگر وہ سی پیک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو کہ بڑی عقل مندی کی بات ہوگی بھارت کے لیے, اگر وہ یہ چاہے تو یہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کے بعد یہ تمام کام شروع ہو سکتے ہیں. پورا خطہ بہت خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے. اب ان کی لیڈرشپ پہ سوچنے کی بات ہے. باقی یہ کہ چیپٹر کلوز میں نہیں کہوں گا, آپ یوں سمجھیے کہ بھارت کے لیے کوئی ڈپلومیٹک مشکلات ضرور پیدا ہو گئی ہیں. اب وہ کیسے ان کو عبور کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی حکومت آتی ہے اور وہ کیسا رویہ بھارت کی طرف رکھتی ہے. جی کیسے ان کو عبور کرتا ہے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں. آپ نے کہا جی نیت ذرا واضح ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قطر میں کوشش بھی کی جاتی رہی ہے بھارتی حکام کی طرف سے افغان طالبان سے بات چیت کرنے کی, مذاکرات کرنے کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ افغان فوج کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں تو پھر افغان طالبان کے لیے سمجھنا ذرا مشکل نہیں ہے کہ بھارت کا جھکاؤ کس طرف ہے. انٹینشنز بھی بڑی کلیئر ایکچولی. اچھا جان صاحب یہ بھی پلیز بتائیے گا کہ بھارت کو افغانستان میں مسائل کا سامنا ہو, چین سے مار کھائے یا پھر اندرونی مسائل ہوں, ہر بار اس پریشر کی خفت مٹانے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف شرارتیں شروع کی جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی یہی رویہ اپنایا جائے گا اور ایسی ہی بے وقوفی پروبیبلی کرے مودی سرکار, اور سرٹنلی پھر ہمیں تو اور زیادہ کوشش رہنا پڑے گا؟ جی بالکل, اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو چکنا رہنا پڑے گا, لیکن میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت کوئی ایسی بے وقوفی کرے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی فوج کا مورال اس وقت بہت ڈاؤن ہے. انہوں نے چین سے مار کھائی ہے, ان کی ایئر فورس نے ہم سے مار کھائی ہے. وہ جو نیا اکوپمنٹ لے کر آ رہے ہیں وہ ابھی مکمل طور پہ اس کو ابزارب نہیں کر سکے ہیں. اور ایک اور ان کے اوپر پریشر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ چونکہ ان کی پارٹنرشپ ہے, اور امریکہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہاں سے بوریا بستر لپیٹ کے جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کی شے بھی ان کو ہو کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ خانی کریں. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں ڈرونز کا ایک ڈرامہ بھی رچایا ہے. بہت شکریہ. ماہر دفاع امور سابق سیکرٹری داخلہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. اور لودھی صاحب بالکل وہی کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بات بھی ہم ان سے کر رہے تھے, اور آئی واز جسٹ تھنکنگ آف انڈیاز مس ایڈونچرز وچ آر ریئلی کمنگ آؤٹ ٹو بائٹ دیم ناؤ. یہ افغانستان والا, کشمیر, اب جو دنیا جو ہے کشمیر کے حوالے سے بھی بولنا سٹارٹ ہو گئی ہے. اتنی بڑی بڑی انویسٹ اور اتنے بڑے بڑے ملک کرتے ہیں, یہ تو ایک مس کیلکولیشن, اور یہ آپ کی پالیسی ہی بالکل غلط نکلی. میں یہ کہہ رہا تھا مس کیلکولیشن ہے. جب اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ اتنے بڑے بڑے ملک کرتے ہیں تو اس پہ پیچھے ظاہر ہے تھنک ٹینکس تو سارا کچھ موجود ہوتا ہے, اور انہیں پتا تھا کہ امریکہ کبھی نہ کبھی اس خطے سے نکلے گا ہی, کیونکہ یہ خطہ کوئی نہیں جیت پایا افغانستان کا جو خطہ ہے. ہسٹری آپ دیکھ لیں اٹھا کے, اس سے پہلے آپ سوویٹس کو دیکھ لیں, اس سے پہلے بھی چلے جائیں, تو لہٰذا یہ بڑا انکنٹرولیبل خطہ ہے, اور بڑا ہی مشکل ہے کہ اس میں آپ کوئی اپنی جیت کو تصور کر سکیں, جس طرح ایکچولی امریکہ بھی کر رہا تھا اور کس طرح نکلنا پڑ گیا.